جی تو ناظرین، دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جس کی آبادی 20 ملین سے بھی زیادہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چاروں موسموں سے نوازا ہے۔ جس ملک کے ایک کونے میں دنیا کی بلند ترین دوسری چوٹی ہے تو دوسرے کونے میں گرم پانی کے سمندر جیسی نعمت بھی ہے۔ جس ملک میں ایک وسیع ترین آبپاشی کا نہری نظام موجود ہے، جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے چاروں موسموں سے نوازا ہے، جس ملک کے لوگ اتنے ذہین و فتین ہیں کہ وہ باقی ممالک میں جا کر کامیاب زندگی گزارتے ہیں، جس ملک کے پاس معدنیات سے بھرپور پہاڑ بھی ہیں، نمک کی سب سے بڑی کان بھی ہے، سونے کی نعمت سے مالا مال، کوئلے کے بہت بڑے ذخائر بھی ہیں، الغرض وہ تمام نعمتیں جو کسی ملک کے لیے کسی نعمت متراکبہ سے کم نہیں ہوتی، وہ سب نعمتیں اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی رمضان المبارک کے عظیم مہینے اور اس کی عظیم شب 27 رمضان المبارک کو آزادی نصیب فرمائی۔ مگر آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ان تمام انعامات کے باوجود وہ ملک اس وقت دنیا کے سامنے تماشا بنا ہوا ہے، جو سب نعمتیں ہونے کے باوجود کمر توڑ قرضوں اور مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکا ہے، جہاں ہر سال دنیا کی طاقتیں قرضوں پہ قرضے دیتی چلی جاتی ہیں، مگر اس ملک کی معیشت مسلسل گراوٹ کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس عوام کے نام پر اتنا مال آتا ہے اور ان سے اس کی بنا پر ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، انہیں اس میں سے ایک پائی بھی شاید نہیں مل پاتی۔ جس ملک پر جوکروں کو وزارت عظمیٰ کی کرسی دے دی گئی ہے، جن کی وجہ سے ساری دنیا میں اس ملک کی سبکی ہو رہی ہے، جس ملک پر باہر سے اتنا زیادہ فنڈ آتا ہے کہ 20 ملین کیا 40 ملین عوام پر بھی وہ خرچ کیا جائے تو زیادہ ہو جائے، مگر حیرت کی بات ہے کہ سارا فنڈ اس ملک کی سرحد کے اس پار آتے ہی ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس ملک میں جو جتنا بڑا چور اور ڈاکو ہوتا ہے اسے اتنا بڑا عہدہ اور کرسی ملتی ہے۔ آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ اس ملک کے کئی اسکولوں میں انسانوں کے بچوں کو چھوڑ کر گدھے، بیل، بھینس اور قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک میں یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اصل ڈگری والے نوجوان نوکری کے لیے مارے پھرتے ہیں اور تھک ہار کر سڑک کنارے کوئی ریڑھی یا تھابا لگا لیتے ہیں۔ نقل و جعلی ڈگریوں والے پائلٹ اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حیرانی والی بات کہ جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں وہ اس ملک کے حاکم اعلیٰ کی وزارت سنبھال لیتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ کو حیرت کے جھٹکے کیسے لگے؟ رکیں ابھی تو آپ کو 420 وولٹ حیرت کے مزید جھٹکے لگنے والے ہیں۔ جی تو یہ ایسا عجیب و غریب ملک ہے کہ اس وقت وہاں ملک کے ایک بڑے حصہ میں سیلابی آفت نے تباہی مچائی ہوئی ہے، مگر تف ہے کہ اس کے سیاہ و سفید کے مالک کو تھوڑی سی شرم آ جائے۔ نہ جی نہ، بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ان کے لیے تو یہ آفت کسی نعمت متراکبہ سے کم نہیں، کیونکہ اس آفت کے بعد ہی تو ان کی تجوریوں کے منہ کھل چکے ہیں، اور جتنا بھی پیسہ اس آفت سے متاثرین کی مدد کے لیے آ رہا ہے وہ سب ان کی تجوریوں میں بھرتا چلا جا رہا ہے، مگر وہ تجوریاں ایسی برانڈڈ ہیں کہ جتنا ان میں آتا ہے ان کا منہ اور پیٹ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مزید حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے جھٹکے عوام کو لگنے کے باوجود عوام انہی کو پشت در پشت منتخب کرتے چلے آ رہی ہیں۔ پہلے دادا تھا تو پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، اور یہ سلسلہ آگے تک چلا آ رہا ہے۔ اس وقت اس ملک کی اکثریت کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں اور سر ڈھانپنے کے لیے چھت گر چکی ہے، اور سیلاب نے زندگی کی ساری کمائی کو ملیے مٹ کر دیا ہے، مگر وقت کے حکمران انہی سیلاب متاثرین کے نام پر جتھوں کی صورت میں باہر ممالک امداد کے نام پر مہنگے ہوٹلوں میں قیام کے مزے لے رہے ہیں۔ ملک کے اندر پروٹوکول ایسا کہ کئی گاڑیوں کی لمبی قطاریں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہاں جنگل کے قوانین ہیں، جو لاکھوں چوری کرتا ہے وہ بڑا عہدہ پاتا ہے، جو انڈا چوری کرتا ہے وہ سال جیل میں سڑتا رہتا ہے۔ یہاں اربوں خربوں ڈکارنے والوں سے سوال کرنے کا حق نہیں، مگر بھوک اور ننگ سے مجبور اگر ایک لقمہ بھی کسی اور کے سامنے سے اٹھا لے
تو اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ مگر سب سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جب وہ عوام میں آتے ہیں تو عوام ان سے مرعوب ہو کر ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہتی ہے، اور عوام میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ آنکھیں اٹھا کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے اپنے دیے ہوئے ووٹ کا درست استعمال کرنے کا سوال کر سکے۔ جی تو یہ وہ ملک ہے جس کے عوام اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے، مگر ہمیشہ سے چوروں اور ڈاکوؤں کو منتخب کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام بیچاری ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک عوام ہوش کے ناخن نہیں لے گی۔ باتیں تو بہت ہیں مگر صدا بلند رہے نام اللہ کا۔